وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. صدق الله العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. السلام علينا والسلام عليكم وعلى عباد الله الصالحين. الحمدللہ، اللہ جل مجدہ کا شکر ہے، احسان ہے اتنا کہ ہم اس کا ادراک بھی نہیں کر سکتے، اس کی ایک نعمت کا بھی۔ آپ ایسا سمجھیں کہ ایک گندم کا دانہ جس کو ہم کچھ نہیں سمجھتے، لیکن اگر آپ غور کریں کہ اس کو پیدا کرنے کے لیے ایک آسمان کی ضرورت ہے، بادلوں کی ضرورت ہے، چاند کی ضرورت ہے، ایک سورج کی ضرورت ہے، ہوا کی ضرورت ہے اور زمین کی ضرورت ہے، اور تب جا کے وہ ایک دانہ گندم کا وجود میں آتا ہے۔ تو نہ غور کرے بندہ تو اللہ جل مجدہ کی بھی قدر نہیں کرتا۔ اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرمایا وما قدر اللہ حق قدرہ، کہ لوگوں نے، انسانوں نے اللہ پاک کی قدر نہیں کی، یعنی قدر سے مراد کہ اس کی معرفت، اور یہ نہ پہچانا کہ ہمارا اصل خیر خواہ، ہم سے اصل محبت کرنے والا، ہمیشہ کے لیے واسطہ پڑھنے والا ہے، اور جو ہمارا مالک ہے، خالق ہے، ماؤں سے زیادہ محبت رکھنے والا ہے، وہ اللہ پاک ہے۔ بندوں نے قدر نہیں کی، بندہ دوسری چیزوں جو ہے وہ مشغول رہتا ہے، کبھی کسی کو بنا لیا، کبھی کسی کو وہ اپنا مقصد اور اپنے مقصد زندگی کا محور اور یعنی مرکز بنا لیتا ہے، لیکن جو ہے اللہ جل مجدہ کی نعمتوں کی شیطان نے، جب اللہ جل مجدہ نے اس سے راندہ درگاہ کیا تو اس نے یہی کہا تھا تو وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، کہ یا رب العالمین ان کی وجہ سے تو نے مجھے جنتوں سے نکال رہا ہے، آسمانوں سے نکال رہا ہے، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، کہ ان کی جو اکثریت ہے انسانوں کی، مردوں اور عورتوں کی، جتنے بھی یہ ہیں، یہ تیری قدر نہیں کریں گے، تو ان کو شکر گزار نہیں پائے گا۔ شکر گزاری یعنی قدر دانی کو کہتے ہیں، تو ان کو اپنا قدردان نہیں پائے گا، شکر گزار نہیں پائے گا۔ اور میں نے جو ہے
کم از کم تیری قدر کی، عبادت کی تو جانتا ہے کہ میں نے زمین میں کیا کیا، گزار، لیکن ان کو تو زمین پر بھیجے گا، یہ تو میں آسمان میں بھی تیری عبادت کرتا ہوں، وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، ان کو تو زمین پر تو یہ تجھے ہی بھول جائیں گے۔ لیکن اللہ جل مجدہ کی جو محبت ہے انسان کے لیے وہ عجیب اور غریب ہے۔ سیدنا تیفور ابو یزید بسطامی رحمہ اللہ تعالی ایک مرتبہ گزر رہے تھے ایک جگہ سے، تو بارش، جیسے ابھی بارش ہو رہی ہے، اس میں آپ کو یہ جو وہ عثمان صاحب سے میں عرض کر رہا تھا کہ بھئی آپ کیا چاہتے ہیں، میں کیا نصیحت کروں ہماری بیٹیوں کو، بہنوں کو؟ میری عادت تقریر کرنے کی ہے نہیں، بھئی تقریر بائی تقریر میں کچھ جس سے لوگوں کو فائدہ ہو، تو ہمارے سے بھی کچھ جو ہے گھروں میں سکون چاہیے، اور کچھ جو ہے بھئی روحانی دنیا میں بندہ کس طرح داخل ہو سکتا ہے، بھئی عورتوں کو اس کی بہت خواہش ہوتی ہے۔ تو دیکھیں یہ جو آپ کا آپ کے گھر رہ رہے ہیں، اور چاہے آپ اپنے خاوند کے پاس رہ رہے ہیں، وہ بھی آپ کا گھر ہے، لیکن اس سے پہلے جو اصل گھر آپ کا ہے وہ آپ کا اپنا باطن ہے، اپنا اندر ہے، اپنا قلب ہے، اپنا دل ہے، اپنا ایک جہاں۔ تو جو گھر میں سکون چاہتا ہے تو اپنے گھر میں، اپنا گھر پہلے تو ادھر ہے، تو اس میں جو سکون پیدا نہیں کر سکتا، اس نے جو سکون پیدا نہیں کر سکتا، وہ اپنے گھر میں بھی سکون سے نہیں رہ سکتا۔ وہ جہاں بھی رہے گا وہ بندہ، وہ عورت، وہ مرد ہو یا عورت، وہ خامد کے گھر جائے گی تو وہاں نہیں سکون ملے گا، کیونکہ اس کے اندر ہی چیز نہیں ہے۔ جب بندے کو بخار ہو، جب بخار اندر ہو تو باہر کی صحت مند فضا وہ اس کو سکون نہیں دے سکتی، اور جب بندے کے سکون ہو، صحت ہو، تو وہ بارش میں بھی نکلتا ہے تو لطف اٹھاتا ہے، برف میں بھی نکلتا ہے تو برف سے لطف اٹھاتا ہے، اور اگر موسم بہار ہو تو اس سے بھی لطف اٹھاتا ہے، کیونکہ اس کو صحت، خود صحت حاصل ہے۔ خود بخار ہے، جب چلو یار باہر آئے ذرا بازار اور فلانی جگہ سیر کر رہے ہیں، تو یار وہ کہتے ہیں میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تو جب جسمانی طبیعت ٹھیک نہ ہو تو لطف ختم ہو جاتا ہے نعمتوں کا۔ تو اسی طرح روحانی طبیعت ٹھیک نہ ہو، وہ بھی آپ ہی کا حصہ ہے نا، روح، قلب بھی آپ کا حصہ ہے، نفس بھی آپ کا حصہ ہے، تو اس میں نہ ہو تو پھر بھی کسی چیز میں سکون نہیں ہو، ڈھونڈتا پھرے لیکن ملے گا نہیں۔ تو جو عورت گھر میں سکون چاہے اپنے اندر سکون پیدا کرے، اگر اس کے اندر سکون ہوا تو پھر فرعون جیسے جابر ظالم حکمران کیا کیوں نہ ہو، وہ وہاں بھی اس کے ظلم کے نیچے آ کر بھی سکون سے دنیا سے جائے گی۔ کیا قرآن مجید میں نہیں آتا کہ انہوں نے جب فرعون نے میخیں گاڑ دیں اور ان کو کھانا پینا بند کر دیا، تو انہوں نے کہا رب ابن لی جنہ، تو وہ اس وقت بھی
سکون میں تھی۔ کون ہے؟ فرعون کا گھر ہے، فرعون کا محل ہے، اس کا ظلم ہے، اس کی طاقت ہے، تو کہاں وہ تو ظاہر اس نے زیادتی ظلم شروع کر دیا ان پر جب وہ مسلمان ہو گئی، جب وہ موسیٰ علیہ السلام کی جو ہے دعوت پہ انہوں نے اللہ کو پر ایمان لے آئی، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو مان لیا، تو وہ ظاہری ظلم کے دوران بھی سکون میں رہیں اور سکون سے اس دنیا سے گئیں کہ یا اللہ رب ابن لی عندک بیتا، یا اللہ مجھے اپنے پاس گھر دینا جنت میں۔ انہوں نے جنت نہیں مانگی، ایک ہے مثلا یہاں مجھے نہیں پتا اچھے اچھے باغ ہوں گے لاہور میں، کوئی ہے مشہور باغ کون سا؟ مثلا باغ جناح، تو ایک بندے کو باغ جناح کی سیر کرنے کا شوق ہے، تو وہ کہتا ہے ٹیکسی ڈرائیور کو جی مجھے ہمیں جو ہے باغ جناح لے جاؤ باغ دیکھنے کے لیے، ٹھیک ہے، اس نے بھی باغ ہی کا پتہ دیا نا، باغ جناح کا ایڈریس بتایا، اور دوسرا بندہ جو ہے وہ جا رہا ہے کسی بندے کو ملنے کے لیے، اپنے محبوب کو ملنے کے لیے، ادھر بیٹھا ہوا باغ میں، اس کی بیوی بیٹھی ہے یا خامن بیٹھا ہے، اس کا محبوب یا محبوبہ بیٹھی ہوئی ہے باغ میں، اس نے بھی باغ جناح تک میں وہاں ملوں گی آپ کو، تو وہ بھی ٹیکسی ڈرائیور کو کیا کہے گا؟ وہ کہے گا جی میں نے باغ جناح جانا ہے۔ تو دونوں کیا کہہ رہے ہیں کہ دونوں یہ کہہ رہے ہیں گاڑی والے سے کہ ہم نے باغ یا جنت میں جانا ہے، باغ جنت کو کہتے ہیں، دونوں باغ جناح کا پتہ پوچھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں وہاں جانا ہے، لیکن ایک باغ جناح کے پھل بوٹے وہاں کے لیے جا رہا ہے، دوسرا اصل میں باغ ہی کا پتہ کر رہا ہے، لیکن مقصود اصل میں اس محبوب کو ملنا ہے، اس بندے کو ملنا ہے جس نے ٹائم دیا ہے۔ تو اسی طرح جو سیدہ آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ، سیدہ آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ مانگی رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، انہوں نے جنت نہیں مانگی اس حالت میں بھی، کہا کہ یا رب العالمین میں تجھ سے ملاقات کرنا چاہتی ہوں، تیرے پاس تیرا دیدار کرنا چاہتی ہوں، تیرے ساتھ رہنا چاہتی ہوں، لیکن چونکہ تیرا وعدہ ہے، ایک باغ ہے جس کا نام جنت ہے، دار المزید ہے یا جنت الفردوس ہے، میں وہاں مجھے گھر دینا تاکہ میں اس سے ملاقات ہوگی۔ تو یہ بڑا فرق ہے، ایک ہے ہم مانگ رہے ہیں جنت وہاں ہوگا، وہاں پینا ہوں گی، وہاں یہ محلات ہوں گے، ہوگی وہاں عیش ہوگی، وہاں عشرت ہوگی، ایک بندہ اس کے لیے مانگ رہا ہے، وہ بھی ٹھیک ہے، دنیا سے تو آخر وہ بہتر ہے، مانگنی چاہیے جنت، لیکن ایک جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ میں گھر والے کو ملنا چاہتا ہوں، محل کو نہیں دیکھنا چاہتا، میں جو محل میں بادشاہ ہے اس کا قرب چاہتا ہوں۔ تو بڑا فرق ہے زمین آسمان میں۔ مطلب یہ بات کرنے کا آپ سے، یہ جو سکون اور اطمینان اور خوشی کی تلاش میں لوگ ہیں، تو ان کو پہلے تو یہ چاہیے کہ آپ باہر والے گھر سے پہلے اپنے اندر والے گھر کے اندر سکون پیدا کریں۔ تو پھر میں نے آپ کو غرض کر دی کہ اگر فرعون جیسا حامل اور ظالم مل جائے تو پھر اطمینان سکون دلی سکون سے رہیں گے اور جائیں گے بھی، اور اگر اندر کی دنیا میں سکون نہیں ہے، اندر کی دنیا میں سکون نہیں ہے، آپ نے باطن اپنے کو آباد نہ کیا، قلب کو کیا، نفس کو درست نہ کیا، اور دماغ کو پاک نہ کیا، دل کو پاک نہ رکھا، تقدس نہ دیا، یہ کو کرامت اور تقدس دیا ہے، کیا ہوگا
یہ گھر تو ایک طرف رہ گئے، جلیل القدر پیغمبر سیدنا نوح علیہ السلام جیسی ہستی کے گھر بھی جو عورت ہوگی اس کو وہاں بھی سکون نہیں ملے گا۔ تو یہ بندوں میں یہ آپ ان پر انحصار کرنا ہے، جی میرا بھائی ٹھیک نہیں ہے اس لیے میں بے سکون ہوں، میرا خامد بے سکون ہوں، میرا بے اولاد ٹھیک نہیں اس لیے بے سکون نہیں ہے، یہ تو اسباب ہیں آگے بن جاتے ہیں۔ اصل جو علیہ السلام کے ساتھ رہنے کے بعد ایک پیغمبر کے گھر کی ملکہ بننے کے باوجود بے سکونی سے اس دنیا میں سے چلی گئی۔ سیدنا امام حسن مجتبی علیہ السلام رضی اللہ عنہ کی بیوی جنت کے شہزادہ، اندازہ لگائیں، دنیا کا نہیں، جنت کا شہزادہ ہے، جنت کے شہزادے ہیں، ان کے گھر رہ رہی ہے، لیکن اندر روحانی تعلق نہیں جڑا ہوا ان سے۔ بندے کا روحانی تعلق نہیں ہوتا، ایک جسمانی ہوتا ہے صرف، تو وہ سکون نہیں دے سکتا۔ ان کا نہ اس کا جو روحانی نام سے نہ امام حسن جنت کے شہزادے کے ساتھ رہ کے بھی اسی نے ان کو زہر دیا جس سے وہ شہید ہوئے، کہ اس کے اندر کی دنیا آباد نہیں تھی، اندر کی دنیا جو ہے وہ یعنی شیطانیت میں مبنی تھی۔ یہ میں مثالیں دے رہا ہوں جو قرآن کی اور سیرت کی، جو جن سے آپ سب واقف ہیں ان چیزوں سے، اور اللہ پاک